ہمیں صرف 12,000 سیٹ ملے. خبر شامل کرتے ہیں سانگڑ سے. سانگڑ ڈی او ایجوکیشن سرور راجپوت کا کہنا ہے کہ ہم نے 65,000 کتابوں کے سیٹ کی ڈیمانڈ کی تھی, ہمیں صرف 12,000 سیٹ ملے. اس موقع پر ان کا کیا کہنا تھا, جانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ اسکول میں ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ ضرور ہو. ہر اسکول میں اگر ہیڈ ماسٹر وہاں پر ہوگا تو وہ اسکول بہتر طریقے سے جو ہے نا کام کر سکیں گے. اس سلسلے میں ہم نے ایک پروپوزل بنا کے بھجوا دیے ہیں اور کافی سارے پوسٹنگ ہو چکی ہیں, تاکہ جب ہیڈ آف دا انسٹیٹیوٹ بیٹھا ہوگا تو وہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ کام کر سکے گا ادارہ. دوسری بات یہ کہ بچوں کی انرولمنٹ کے حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ 15 سے 20% انرولمنٹ بڑھی ہے اور ہمارے پاس پرائیویٹ اسکولوں سے بھی بچے داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں. یہ ایک اچھا سائن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اساتذہ کی کمی پوری ہوئی ہے. سندھ گورنمنٹ کا ایک بڑا احسان یہ ہے سندھ کے لوگوں پر کہ تقریباً کوئی 4,500 استاد انہوں نے صرف ضلع سانگڑ کے لیے بھرتی کی ہیں, جہاں پر بہت سارے ٹیچرز کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ اسکول خالی تھے, وہاں پر ٹیچر موجود نہیں تھے, تو ہم نے وہاں پر ان ٹیچروں کی پوسٹنگ کرا دی. اس وقت کتنے آپ کے اسکول ہیں جہاں پہ ہیڈ ماسٹر نہیں ہیں, یہاں پہ آپ کی ڈپارٹمنٹ ہے؟ وہ ہمارے پاس یہ 3 یا 4 اب باقی ہیں جو وہاں پر بھی ہم نے پروپوزل آج بنا کر بھیج دی, وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائیں گے. اچھا, بکس کی جو صورتحال ہے, ظاہر ہے کہ سیکشن جو ہے آپ کا کلوز ہونے جا رہا ہے, اکتوبر شروع ہو چکا ہے. بکس اوور آل سندھ میں اس کی شارٹ فال ہے. اس کی وجہ بھی تھوڑی سی یہ بتائی گئی ہے کہ جب بکس کی چھپائی کے لیے وہ جو پیسے مختص کیے گئے تھے, اچانک ڈالر کی یا اس کے بڑھنے کی وجہ سے وہ شارٹ فال اس وجہ سے آیا کہ اتنے پیسوں میں جتنی ہمیں ریکوائرڈ بکس تھی وہ چھپ نہ سکیں اور کم چھپی ہیں. اس کی وجہ سے جو ہے یہ شارٹ فال آیا, لیکن وہ بھی گورنمنٹ اس کے اوپر کام کر رہی ہے, وہ دور ہو جائے گی جلد. ظاہر ہے سر, یہ ظاہر جو بھی یہاں پہ کانٹیکٹ دیتے ہیں, ٹھیکہ دیتے ہیں, تو ظاہر اس کا ساری چیزوں کو دیکھ کر آپ نے بکس دی, اپنی ڈیمانڈ کو دیکھ کر آپ نے. اچھا, یہ چونکہ ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹ اس میں انڈر کنٹرول نہیں آتی, یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہے یہ کتابیں چھاپتا ہے, تو یہ اس کی اپنی حکمت ہے. آپ کی ڈیمانڈ کتنی آپ نے دی؟ ہمیں جو تھی وہ تقریباً کوئی 65,000 سیٹ چاہیے تھے, جس میں سے ہمیں کوئی 12,500 ملے, باقی 48,000 کے تقریباً ہمارے پاس. اس کے لیے کمپلینس وغیرہ اس کے لیے ہم نے لکھ دیا ہے اپنے ہائر اتھارٹیز کو, اور انشاءاللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہے, ہمیں یقین دلایا کہ جلدی آ جائے. اب اگر آئے گا تو کورس کو کیسے کور کریں گے؟ نہیں, کورس تو ابھی چونکہ اگست میں ہمارا سیشن شروع ہوا ہے تو 3 ہی ہمارے پاس ابھی مہینے گزرے ہیں. اگست ستمبر کا تیسرا مہینہ چل رہا ہے, تو ہم نے پرانی بکس بچوں کو دی ہیں. جس طرح سے ایک بچے نے اگر میٹرک پاس کی ہے تو ہم نے اس کی کتابیں لے کر جو 9th سے میٹرک میں بچہ آیا اس کو دے دی ہیں, جو اس وقت جو بچے 9th میں 8th والوں کو دے دی ہیں. تو اس طرح کر کے ہم نے کمپنسیٹ کیا. اپنی ڈیمانڈ آپ نے ظاہر کوئی اپنے ہائر اتھارٹیز کو جہاں پہ آپ کی میٹنگ ہوئی ہوگی, آپ نے اس کی انکوائری کے لیے نہیں کہا کہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے, کیوں نہیں؟ سیکریٹری لیول پہ جو ہے نا یہ باتیں ہیں, منسٹر لیول پہ, وہ پچھلی دفعہ میٹنگ میں اس بات پہ اچھی خاصی ڈسکشن ہوئی ہے, اور ود ان اے منتھ جو ہے وہ ساری چیزیں واپس آ جائیں گی, کیونکہ وہ یہ ساری چیزیں کے لیے فنڈس ریکوائرڈ ہوتے ہیں, تو وہ اوپر جب انہوں نے فنڈس کے لیے لکھا ہے تو وہ مل گئے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس فیوچر میں جس چیزیں نہ ہوں اس کے لیے کیا آپ نے پروپوزل دیے ہیں؟ وہ ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا, کیونکہ اس دفعہ جو ہے وہ جو سیکریٹری صاحبہ جو ہے نا بڑے اچھے اسٹیپ لے رہی ہیں, اور ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ اس کی انکوائری بھی وہ شاید کرائیں, لیکن یہ کہ وہ بکس پورا کرنے کا سوچ رہی ہیں. اس وقت فی الوقت ان کی پہلی جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ بکس کا شارٹ فال ختم کیا جائے. کیا مطلب ایجوکیشن کو فروغ دینے کے لیے کیا فیوچر پلان ہے آپ کا, خاص کر یونیورسٹی کے اندر جو ہے ایجوکیشن بہت ویک ہے ہمارا؟ نہیں, ہم ٹیچرز کی ٹریننگ بھی کرا رہے ہیں تاکہ جو نئے ٹیچر آئیں انہیں پڑھانے کے طریقے آ جائیں, اور بچوں کی حاضری کے اوپر بھی ہم کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں. ہمارے ٹی اوز مسلسل وہ اسکولس کی وزٹ کر رہے ہیں, اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی ایک انسپیکشن ٹیم بنا دی گئی ہے, وہ بھی معائنے کر رہی ہے. ہمیں یہ ہدایت ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر ہم 4-5 اسکول
विज़िट करेंगे और उसकी रिपोर्ट हमें लाजमी भेजनी पड़ती है। अच्छा, इस वक्त कितने स्कूल हैं जहाँ पे गर्ल्स कितने हैं और हाई कितने और इनरोलमेंट कितनी है आपकी गर्ल्स में और बॉयज़ में? ये तकरीबन हमारे पास 65,000 इनरोलमेंट है, 65,000, जिसमें से 86 स्कूल हमारे पास हाई स्कूल हैं, 22 तकरीबन गर्ल्स के हैं और बाकी जो हैं वो बॉयज़ के हैं। उसमें कुछ लोअर सेकेंडरी स्कूल भी शामिल हैं, वो अलग से हैं, कुछ मिडिल स्कूल वो अलग से हैं। अच्छा, कितने स्कूल्स के अंदर आपके बनारस होते हैं, कितनों में नहीं हैं? हमारे हाई स्कूल में तो तकरीबन जो है ना सारे स्कूलों में तमाम बुनियादी सहूलतें मौजूद हैं। बिल्डिंग्स भी वहाँ पर सिर्फ 6 ऐसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग जो है वो कम्प्लीटली डैमेज है और वहाँ पर भी जो है वो हमने लिख कर भेज दिया हायर अथॉरिटीज़ को, वहाँ पर भी काम होने के जल्दी इंशाल्लाह ताला होगा। टीचर में आप फ़रोग़ देने के लिए, एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए क्या प्लान बनाया आपने? हमने यही कि हम टीचर्स को ट्रेंड कर रहे हैं और हर स्कूल की जो है वो डेली की बुनियाद पर विज़िट हो रही है। बच्चों के मंथली टेस्ट होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। मॉनिटरिंग कौन कर रहा है? मॉनिटरिंग मैं खुद करता हूँ, मेरे टीओज़ करते हैं। और एक और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट जो हमारा है वो भी इस बात की मॉनिटरिंग कर रहा है रोज़ाना की बुनियाद पे। असल जो मसला है वो ये है कि एक एजुकेशन एक प्रोसेस है जो इसके 3 फैक्टर हैं। एक सबसे पहला फैक्टर जो पेरेंट्स का है, दूसरा स्टूडेंट है, तीसरे नंबर पर आकर टीचर आता है। अब जब पेरेंट्स अपने बच्चे को मेंटली फिज़िकली तैयार करके स्कूल के अंदर भेजते हैं तो फिर बच्चे का काम है कि वो मेंटली और फिज़िकली तैयार होके वो बैठे, ताकि तीसरे नंबर पर टीचर आता है जो उसको जो चीज़ें वो पढ़ाता है वो उसको अडॉप्ट करे। देखिए, आप इसके हक में हैं कि एजुकेशन के अंदर जो है जूनियर लेवल जो है वो पार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप हक में हैं? बस अगर पॉजिटिव है तो होना चाहिए, लेकिन अगर उस ताकत को नेगेटिव इस्तेमाल किया जाए तो ये गलत है।